بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم کینیڈا کے ٹیک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں لگی آگ کو کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں بھی محسوس کر رہے ہیں، جب پاکستان کے پرچم کو کامپرس بلوچ رہنما جو کینیڈا میں رہتے ہیں انہوں نے نظر آتش کیا۔ ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیے اور جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں ہم بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ Down, down, Pakistan. Down, down, Pakistan. Down, down, Pakistan. Down, down, Pakistan. Free, free, Pakistan. Free, free, Balochistan. We want freedom. We want freedom. We want free Balochistan. Free, free Balochistan. Pakistan. ناظرین، ابھی آپ نے یہ ایک منظر ملاحظہ فرمایا جس میں پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا گیا۔ اس کو کیوں نظر آتش کیا گیا، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں کامپرس بلوچ رہنما جو کینیڈا میں رہتے ہیں، ڈاکٹر ظفر بلوچ صاحب، جو بلوچ نیشنل موومنٹ کے نارتھ امریکن چیپٹرز کے کنوینر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری بہت ہی محترمہ اور جو اس موومنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور جن کا ہم نے پچھلے دنوں انٹرویو بھی پیش کیا۔ آپ دونوں دوست میرے سے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مگر خوش آمدید سے زیادہ اس میں دکھ کا امر ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر منان بلوچ کو بلوچستان میں شہید کیا گیا، اور ڈاکٹر منان بلوچ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکرٹری جنرل تھے، اور ان کو عرصہ دراز سے دھمکیاں مل رہی تھیں، مبینہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس تناظر میں ڈاکٹر ظفر بلوچ صاحب، میں آپ سے بات چیت شروع کرتا ہوں، چونکہ آپ بی این ایم کے یہاں پہ جو نارتھ امریکن چیپٹر ہے اس کے کنوینر ہیں، اور آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو ایک خوفناک اور دکھ بھرا سانحہ ہوا، اس پہ پہلے آپ کا رد عمل کیا بنتا ہے؟ جی جناب طاہر صاحب، سب سے پہلے تو میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹیک ٹی وی کا، کہ ایسے موقع پر آپ نے ہمیں یہ مناسبت سے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات کر سکیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کے حوالے سے کمپلیٹلی جو ہے ایک میڈیا جو ہے نا بلیک آؤٹ ہے۔ پاکستان کے کسی مین اسٹریم اخبار میں ڈاکٹر منان بلوچ کا جو پولیٹیکل اسیسینیشن تھا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں چھپی، تو اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رد عمل یہاں پر کینیڈا میں فیل کیا گیا، جو محسوس ہم نے کیا، اس کے حساب سے جو غم و غصہ تھا، اس کی ایک معمولی سی جھلک آپ نے دیکھی کہ ٹورنٹو کے اسٹریٹس پہ کیا ہوا۔ پاکستان کا جو پرچم ہے وہ بلوچ قوم کے لیے ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسا طوق ہے جو ہمارے گلے میں غلامی کا دیا گیا۔ اس کا آغاز کلات پر پہلی بار جب پاکستانی آرمی، پاکستانی ریاست کے انویژن فورس کے حساب سے، ایک ملٹری آرگنائزیشن کے حساب سے حملہ کرتے ہیں، اور 1948 میں کلات پہ جب پہلی بار پاکستان کا جھنڈا وہاں گاڑا جاتا ہے، لہرایا جاتا ہے، اس وقت سے ہماری غلامی کے دور کا آغاز اور ہماری جدوجہد کا بھی آغاز اسی وقت ہوتا ہے، جس کو ریزسٹنس پچھلے 60 سال سے ہم دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو جھنڈا ہے، پرچم ہے، اس کا جو رنگ ہے، اس کے جو معنی ہیں، وہ سارے کے سارے نظریاتی حساب سے ایک اسلامک لشکر و اسلامک فورس کے حوالے سے ریجن میں اب تک استعمال کیا۔ کبھی یہ دلی پر جا کے جھنڈا گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں لال قلعے پر، کبھی جا کر اس کو کابل میں طالبان کے تھرو جا کے وہاں پہ گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے پورا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کا، یہ اس جھنڈے کو لے جا کر وہاں پر اسلامی حساب سے، اسلامک لشکر کے حساب سے پاکستان کا جو جہادی فوجی ہے، جو جہادی ملٹری آرگنائزیشن ہے، جو آرمی ہے، وہ اس جھنڈے کو اس حساب سے دیکھتی ہے اور اس کو جو ہے نا ریاستی نمائندہ سمجھتی ہے۔ بلوچ اس کو ایک آکیوپیشن فورس کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ بلوچ کے لیے، بلوچ قوم کے لیے بلوچستان میں یہ جھنڈا جو ہے وہ ریپریشن اور آکیوپیشن کا سمبل ہے۔ اس کے خلاف ہماری جو اسٹرگل ہے، اس کا ایک سمبولک ایکسپریشن آپ نے دیکھا یہاں پر کہ اس جھنڈے کو جلا کر
ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی, یہ پوائنٹ دینے کی کوشش کی, یہ بات کرنے کی کوشش کی دنیا کے سامنے کہ ہم اس ریاست کو نہیں مانتے جو پاکستان ہے, جس نے جبراً قبضہ کیا بلوچستان پہ, اور اس کی نمائندہ تمام چیزیں انکلوڈنگ پاکستانی فلیگ, ہم اس کو نہیں مانیں گے, اور ہمارا ریزسٹنس اس فلیگ کے خلاف اور اس پاکستانی ریاست کے خلاف جاری رہے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا موقف بھرپور انداز میں بیان کیا, مگر کیا آپ کو کسی بیک لیش کا خوف نہیں آتا, خاص طور پر جب کینیڈا میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کی اکثریت شاید اس بات سے خوش نہیں ہوگی؟ اور ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ آپ نے اپنی وضاحت میں بات واضح کی کہ اس کو کیوں جلایا گیا, مگر کیا اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا؟ پروٹیسٹ ہو سکتا تھا, پاکستان کانسولیٹ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کر سکتے تھے, میڈیا کانفرنس کر سکتے تھے, تو اس حد تک آپ کو جانے کی ضرورت ذرا مزید واضح کیجیے کیوں ہوئی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ایک فوری رد عمل تھا, کیونکہ ہم ایک بہت ہی اہم لیڈر سے محروم ہوئے, یہ لاس ہمیں بہت فیل ہوا, اور اس کا جو غم و غصہ تھا اس کا ایک اظہار بھی ہوا جھنڈے کو جلانے سے. جہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں روزانہ, تو وہاں پر ایک جھنڈے کو جلانا جو ہے نا, ایک ہمارے حساب سے ایک بے معنی بات ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری جو اس حوالے سے ڈاکٹر منان کا جو پولیٹیکل اسیسینیشن ہے, جس طرح سے ان کو مارا گیا, اس مسئلے پہ ہمارے مزید اور بہت سارے ایونٹس ہوں گے, جس میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ ایک پاکستان ایمبیسی کے سامنے, کیونکہ کانسولیٹ یہاں پہ انہوں نے ایسی جگہ رکھا ہے کہ اس کا کوئی نشان نہیں ملتا, کہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کانسولیٹ ہے. لیکن اوٹاوا میں جو ایمبیسی ہے پاکستان کی, وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم پروٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ہم ضرور کریں گے. اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بھی توجہ اس مسئلے پر ان کا لانا چاہتے ہیں. تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ پاکستان کا جو فلیگ ہے اس کا جلنا بہت ضروری ہو گیا تھا, کہ لوگوں کی توجہ اس مسئلے پہ ہم لانا چاہتے تھے. آپ نے کہا کہ لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آپ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی فلیگ جلایا جائے, چونکہ آپ پاکستان کو ویسے بھی بلوچستان پر ایک قابض ملک تصور کرتے ہیں. میں بات چیت بانو کریمہ بلوچ صاحبہ آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. آپ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ BNM سے بھی آپ کا تعلق رہا, ڈاکٹر منان بلوچ سے بھی آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ رہا. ذاتی طور پر آپ کو کیا ایک احساس ہوتا ہے ایک دوست کے, ایک رہنما کے بچھڑ جانے پر, آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ جی, میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جو فیل کرتے ہیں یا ہم جو کہنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے, میڈیا کے سامنے اس حوالے سے, تو آپ لوگوں نے ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم اپنی بات کہہ سکیں, لوگوں تک پہنچا سکیں. اور ڈاکٹر منان سے جب سے میں نے BSO جوائن کیا ہے, اس کے بعد جب بلوچ نیشنل فرنٹ بنا ہے, تو ڈاکٹر منان 1985 میں انہوں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز BSO کے ہی پلیٹ فارم سے کیا تھا, جو کہ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو پیسفل اسٹرگل کرتی ہے. اور اس کے بعد جب بلوچ نیشنل موومنٹ بنا, جب BNM بنا, جب BNM کے تشکیل کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی, ان کے جو بانی رہنما ہیں ڈاکٹر منان انہی بانی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے BNM بنانے کے لیے اسٹرگل کی, اپنے دن رات ایک کیے. اور انہوں نے BNM کی تشکیل پر بلوچ قومی تحریک کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا, ایک ایسی عوامی پارٹی دی جو آج بلوچ تحریک کو لیڈ کر رہی ہے. تو ڈاکٹر منان اس تحریک کے بانی ہیں. اور ڈاکٹر منان چونکہ BSO اور BNM کا ایک الائنس ہے بلوچ نیشنل فرنٹ کے نام سے, تو ڈاکٹر منان بلوچ نیشنل فرنٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور ابھی بلوچ نیشنل فرنٹ کی چیئرپرسن میں ہوں. اس سے پہلے ڈاکٹر منان رہے ہیں, اور BNM کے جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں. تو ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں ہر 3 مہینے بعد ہوا کرتی تھیں, تو ہماری ملاقاتیں مطلب 3 مہینوں میں ہوا کرتی تھیں, اور ہم جو بلوچ نیشنل فرنٹ کو
کیا لائن دیں یا اس پلیٹ فارم سے بلوچ قومی آواز کو کس حد تک یا کس طریقے سے پہنچائیں. اس میں ہم نے دن رات ایک کیے, ہم نے بہت سارے ساتھ میں سفر کیے اور بہت سارے رہیں ساتھ میں. ڈاکٹر منان انہوں نے وہ پڑھے لکھے انسان تھے, وہ ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی. انہوں نے اپنی نوکری اس وجہ سے چھوڑی کیونکہ وہ بلوچ نیشنل قومی موومنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, اور وہ اپنی نوکری سے زیادہ اپنی قومی تحریک کو اور اپنی خاندان, اپنے ذات کی سہولت سے زیادہ اپنے قوم کی زندگی کو ایک انسانی درجہ دینے کی جد و جہد کی انہوں نے. اور وہ بہت ہی ایک مہربان دوست تھے, اور ہر وقت جیسے بھی حالات ہوا کرتے تھے بلوچستان کے, ہم نے اتنے دوست کھوئے ہیں, ہمارے گھر جلے ہیں, ہمارے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں, ہماری خواتین اٹھائے گئے ہیں, ہمارے بچوں کو اٹھایا گیا ہے, ان کی لاشیں ملی ہیں ہمیں. جیسے بھی حالات تھے بلوچستان میں نے کبھی بھی ڈاکٹر منان میں کوئی کمزوری نہیں پائی. ہر وقت وہ ہنستے تھے اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ممبرز کو اور اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے وہ ہر وقت خود پر امید اور پر حوصلہ رہتے تھے. اور بلوچ تحریک میں ماس موبلائزیشن کے لیے جتنا کچھ ڈاکٹر منان نے کیا ہے, شاید ہی اس سے پہلے بلوچ تحریک میں کسی بھی لیڈر نے کیا ہو جتنا ڈاکٹر منان نے بلوچ عوام کو بلوچ اسٹرگل کے حوالے شعور دیا, اور جنہوں نے پارٹی پلیٹ فارم سیاسی اداروں کی مضبوطی کے لیے جتنا اسٹرگل کیا ہے, اس کی مثال بلوچ تاریخ کی قومی تحریک میں نہیں ملتی ہے. اور شاید لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے ڈاکٹر منان محض ایک نام ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بلوچ تاریخ میں, بلوچ تحریک میں ڈاکٹر منان نے جو جگہ چھوڑا ہے اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا. لیکن ڈاکٹر منان نے اتنی اسٹرگل ضرور کی ہے, اتنا سفر ضرور کیا ہے انہوں نے, اور اپنے دن رات ایک کیے ہیں اس تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے, بلوچ نیشنل موومنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے. اور انہوں نے ایسے کئی کارکن پیدا کیے ہیں جو اس تحریک کو آگے لے جائیں. بانو, آپ نے بہت تفصیل سے اپنی ذاتی فیلنگ بھی بتائے اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بتائی. آپ دونوں دوستوں نے جو ٹیگ ٹی وی کا شکریہ ادا کیا, اس سلسلے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک میڈیا ہونے کے ناطے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے ہم اس پہ بات کریں. ٹیگ ٹی وی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں بلوچستان بھی ایک مسئلہ سمجھتے ہیں, چونکہ بلوچ قوم پرست رہنما ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان پر قبضہ کیا ہوا, تو ہم ان کی بات چیت پہنچانا چاہتے ہیں. پاکستان میں جو احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, شیعہ برادری پر جو ظلم ہوتا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, بنگالیوں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ظلم ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اس لیے میں ایک کینیڈین پاکستانی ڈائسپورا سے تعلق رکھنے کے ناطے یہ بات اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس طرح کے مظالم نہ ہوں, اور اگر کوئی صوبے سمجھتے ہیں یا کسی کا یہ احساس ہے کہ ان پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے تو ہم ان کی آواز پہنچائیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ ظلم کرنے کی بجائے ایک سیولائز رویہ اپنائے. اسی تناظر میں ڈاکٹر ظفر بلوچ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اتنی گمبھیر صورتحال ہے کہ جب ڈاکٹر منان بلوچ جیسے اہم لیڈر کی اسیسینیشن کی خبر تک پاکستانی میڈیا میں نہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں, تو آپ کی موومنٹ کس طرح آگے بڑھے گی؟ موومنٹ جو ہے وہ اس میں آپ کی بات درست ہے کہ اس میں میڈیا کا اور انٹرنیشنل سپورٹ کا اور بات آپ کی اسٹرگل کے بارے میں لوگوں کا جاننا اور اس کو اس طرح کی اخلاقی اور سیاسی سپورٹ کا ملنا ان تمام انٹرنیشنل موومنٹس کے اندر بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اس میں ہم نے جہاں پر پاکستانی مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ہم نے ایک طرح سے دیکھ لیا کہ آغاز سے لے کے اب تک
تمام اسٹرگل کے پچھلے 10-12 سالوں سے دیکھ لیا، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جس کو چھپا نہیں پاتے ہیں تو وہ خبریں جو ہے نا پاکستانی مین اسٹریم میں آ جاتی ہیں، ورنہ جو روزانہ وہاں پہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، جس طرح بانو کریمہ بلوچ نے بھی بیان کیا کہ وہاں لوگوں کے گھر کا جلنا، پورے ولیجز کا اسکارچڈ ارتھ پالیسی جو پاکستان آرمی نے رکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی خبر آج تک کسی اخبار میں نہیں آئی ہے، سوائے سوشل میڈیا کا جو بلوچ سوشل میڈیا ہے یہ ان تصویروں کو بھی شائع کرتا ہے، اس کے بارے میں نیوز اور انفارمیشن شیئر کرتا ہے ورلڈ میڈیا کے ساتھ۔ تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ایسا وہ ہے، پہلو ہے، ہمارا اسپیکٹ ہے ہمارے اسٹرگل کا، جس کو مزید توانائی اور مزید سپورٹ کے لیے ٹیگ ٹی وی جیسے بہت سارے انڈیپینڈنٹ ادارے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جو مظالم کی بات ہو رہی ہے، وہ تمام خطے پہ جو کہ اس پورے ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کا بنتا ہے، اس میں پاکستان کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں، پاکستان نے جس طرح سے افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی، اور پاکستان کا جس طرح سے ہندوستان کے خلاف، انڈیا کے خلاف ایک جارحانہ پالیسی ہے، ایک ٹیررسٹ کراس بارڈر ٹیررزم کو جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا، ٹرین کیا بامبے میں، اس سے پہلے دلی میں، یہ سب چیزیں واضح کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک ایکسپینشنسٹ ملٹری آرگنائزیشن ہے، ایک ایکسپینشنسٹ ملٹری اسٹیٹ ہے، جس کے ساتھ اب چائنا مل کر اس پورے ریجن پر حکم رانی چاہتے ہیں، جس میں بلوچستان اس کا ایک مرکزی کردار بن چکا ہے۔ اس کی وجہ اس کے کوسٹ ہیں جو 600 مائلز پر وہ ہیں، اس کے نیچرل ریسورسز ہیں جس میں یورینیم سے لے کے گولڈ، کاپر مائنز وغیرہ، اور گیس انرجی کا پورا سیکٹر جو ہے نا، وہ اس کا نہ صرف بلوچستان کے اندر بہت بڑے ذخائر ہیں اس کے، بلکہ بلوچستان وہ لنک پرووائڈ کر رہا ہے جو اگر فیوچر میں جس طرح سے سینٹرل ایشیا کے اندر وہ انرجی کا سیکٹر جو ہے نا ایکسپینڈ ہوگا ورلڈ مارکیٹ کے حوالے سے، اس کے لیے سب سے اہم جو شاہراہ ہوگی جو چیزوں کو ورلڈ مارکیٹ تک پہنچائے گی، کوسٹ اینڈ پلس لینڈ، دونوں میں بلوچستان کا ایک مرکزی کردار ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بلیسنگ ہے ہماری، اٹ ہیز بیکم اے کرس۔ اب پاکستان کی جو فوج ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پنجاب کے حکمران کلاسز اور ان کی جو ایک نیشنل ڈومیننس ہے بلوچستان پہ، اس کے اکنامک انٹرسٹ بلوچستان کو مزید جو ہے نا وہ کرش کر رہے ہیں، اور جو ریزسٹنس ہے بلوچوں کی وہ اپنی سوورنٹی، اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی کے حوالے سے وہ ان تمام اسپیکٹ کو فیس کر رہی ہے۔ آج کل اس وقت موجودہ جو آپریشن ہوا آوران میں، جو 1 مہینے تک اس وقت موجود تھا، چلا، اس کے بعد فوراً دشت آپریشن ہوا، دشت کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گاؤں، ویلیجز آگ لگا دیے گئے، جہاں کو پتہ چلتا ہے کہ اس ایک گھر میں کوئی BNM کا لیڈر تھا یا BSO کا کوئی بہت ہی اہم کارکن تھا، تو پہلی کوشش میں ان کو مار دیا گیا، دوسرا اس میں اگر ان کے ہاتھ نہ بھی آئے تو گھر ضرور جلا وہاں پہ۔ تو یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو کہ تمام بلوچوں کے اکنامک پولیٹیکل انٹرسٹ کو کرش کرنے کی ہے۔ بلوچستان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، بلوچ قوم کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مکمل آزادی حاصل کرے، اور اسٹرگل جو ڈائریکشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ بغیر اسٹیٹ کے، بغیر ایک پولیٹیکل اسٹیٹ کے آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آج ہم یونائٹڈ نیشن میں اپنی بات نہیں کر پاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہاں پر ایز اے اسٹیٹ موجود ہے، ممبر ہے UN کا، اور کہتا ہے کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہمارا اندرونی اور داخلی مسئلہ ہے، اس میں انٹرنیشنل کسی بھی طرح کی کوئی بات، کوئی کسی طرح کا پاکستان کو تنبیہ یا یہ کہنا کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز بند کریں بلوچستان میں، کہیں گے ہمارا داخلی مسئلہ ہے، وہاں کو کچھ ایشوز ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بلوچستان کی انڈیپینڈنس کے بغیر آپ کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، یعنی قوم پرست بلوچ رہنماؤں کی، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی شاید جو بلوچ رہنما یا بلوچ قوم ہے وہ بٹی ہوئی ہے، چونکہ ہم اسی قتل کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ بلوچ رہنما جن کے بارے میں شاید آپ کا موقف ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوں، ڈاکٹر ثناء اللہ زہری، وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سے ملاقات کرتے ہیں پاکستان آرمی کا، اور اس کے بعد یہ سانحہ آتا ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ چہمگوئیاں کر رہا ہے
کہ شاید اس میٹنگ میں اس طرح کی اسیسینیشن پلان کی گئی ہو؟ ہمیں بتائیے کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسیسینیشن پلان کی گئی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے کہ جب آپ کی اپنی قوم بٹی ہوئی ہے تو اس میں آپ وہ جو انڈیپینڈنس کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس میں ایک تو جو آپ نے آخری بات کہی سردار ثناء اللہ ظہری کے حوالے سے کہ وہ چیف منسٹر سلیکٹ ہو چکے ہیں. اس سے پہلے تک وہ ڈاکٹر مالک کے ساتھ کمپٹیشن میں تھے کہ ڈاکٹر مالک کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ بہت سارے ادارے پاکستانی کچھ سول سوسائٹی کے، لیکن اسپیشلی پنجاب کے اندر اور کراچی میں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ایک مڈل کلاس کا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا سیاسی مسئلوں کو یہ بہتر طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں یا ان کو بہتر طریقے سے کور کر سکتے ہیں، جو بیسکلی ہوا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ تھی یا اب سردار ثناء اللہ ظہری کی گورنمنٹ ہے، یہ دونوں ایسی کٹ پتلی گورنمنٹیں ہیں، حکومتیں ہیں جن کی ساری باغ اس کی ڈوریاں جو ہے نا وہ اسلام آباد اور GHQ کے ہاتھ میں ہیں. سارے کے سارے ملٹری آپریشن پچھلے 10-12 سال سے جو ہوئی، جس میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا، وہ ساری کے سارے کسی سردار ثناء اللہ ظہری یا کسی چیف منسٹر بلوچستان کے پوچھنے سے یا ان کو اختیار دیے گئے کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور کہاں روکنا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ملٹری آپریشن جو ہے ڈائریکٹلی ملٹری انٹیلیجنس، ملٹری کی جو ایجنسیاں ہیں ISI اور دوسرے ان کے جو اتحادی جو انہوں نے خود جوڑ کیے بنائے، مثلاً شفیق مینگل کی جو ایک طرح سے ڈیتھ اسکواڈز انہوں نے جو بنائے ہوئے ہیں خوزدار میں، جہاں پر تو تک میں یہ جو ماس گریوز دریافت ہوئے، اس طرح کے انہوں نے ڈیتھ اسکواڈز مکران میں بھی ڈرگ مافیا کے ساتھ مل کے ایسے بہت سارے بنائے. اب لشکر خراساں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ISIS کی نمائندہ بن کر مکران میں جو ہے نا زگریوں کا قتل عام کرنے کے پلان بنا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہے ڈائریکٹلی پاکستان آرمی پلان کرتی ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کرتی ہے. یہ ڈمی چیف منسٹرز جو بیٹھے تھے پہلے، ڈاکٹر مالک اور اب ثناء اللہ ظہری، یہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں کس طرح سے ایک سول فیس کے حوالے سے کہ ہمارے پاس ایک سویلین گورنمنٹ ہے، اس کو کیسے کور کریں، اس کور کرنے کے حوالے سے ان کا رول ہے. اور ثناء اللہ ظہری نے تو آتے ہی جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے فیوچر میں، آپ کا پلان کیا ہے، اس نے کہا مجھ سے 6 مہینے بعد ہی پوچھیں آپ. اور اس کا ٹارگٹ تھا کہ ڈاکٹر مالک سے بڑھ چڑھ کر یہاں پر اتنا قتل عام کیا جائے، کرش کیا جائے یہاں کے لوگوں کے ڈیمانڈز کو اور ان کے اسٹرگل کو، ان کے موومنٹس کو. ڈس اپیئرنس میں جو انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور بڑھتا جائے گا. اس سارے مد میں اگر دیکھا جائے تو جہاں ڈاکٹر منان بلوچ کے اسیسینیشن کے پلاننگ تو شاید اس سے ہی پہلے ہوئی تھی، جو اس کے گھر پہ کئی چھاپے مارے تھے جہاں وہ بال بچے، لیکن اس کی جو ایکسیکیوشن ہے جس پرفیکٹ طریقے سے ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی اسپیشل فورسز جو ہیں پاکستان آرمی کے، وہ زیرو ڈاؤن کر رہے تھے ڈاکٹر منان کو اور انہوں نے کام کیا. بانو آپ یہ بتائیے، ہم آپ سے پچھلی دفعہ جب بات چیت کر رہے تھے اس اسٹوڈیو میں تب بھی بات کی تھی کہ یہ جو چائنا کا ایک انفلوئنس بڑھ رہا ہے ان کے کاروباری مفادات کے تناظر میں، گوادر میں سے جو ایک پٹی بن رہی ہے، تو یہ جو آپ کی موومنٹ ہے بلوچ آزاد کرانے کی، بلوچستان کو آزاد کرانے کی، کیا یہ کس حد تک اثر انداز ہوگی؟ یہ کام کتنا اور مشکل آپ کے لیے ہو جائے گا؟ اور یہ کیوں ضروری ہے کہ کیا آپ کے پاس، میں دوسرا سوال بھی کر رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا راستہ بھی ہے کہ آپ نیگوسیشن بھی کر سکیں اس ریاست سے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، بات اگر چائنا کی ہے تو اس میں صرف سرمایہ انویسٹ کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ چائنا ویسٹ کے خلاف اپنی پوزیشن بھی وہاں پہ مضبوط کر رہی ہے بلوچستان میں، اور سرمایہ لگانے کے علاوہ، کوریڈور کے علاوہ اس کے بہت سارے مفادات ہیں. زمین، وہاں کی زمین پر، بلوچستان کی جو زمین ہے اور بلوچستان کے جو دریا ہیں، سمندر ہیں، جو وہ خطہ جو سنٹرل ایشیا کا گیٹ وے مانا جاتا ہے،
تو چائنا ویسٹ کے خلاف اپنی پوزیشن کو وہاں پہ مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اپنے ایئر بیس وہاں پہ بنانے کا بھی ان کے پلانز ہیں، اور ان کے بہت بڑے اور بہت دیرینہ وہاں کے منصوبے ہیں کہ وہ ان پر کام کر رہی ہے۔ تو نہ صرف یہ چائنا کا وہاں پر موجود ہونا بلوچ کے لیے، بلکہ مغرب کے لیے یا دنیا کے دوسرے جو پاورز ہیں ان کے لیے بھی ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے، جن کا ان لوگوں کو بخوبی علم ہوگا۔ اور میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ چائنا ہو یا کوئی بھی ایسا طاقت ہو جو بلوچ کی زمین پر بلوچ کی مرضی کے بغیر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، بلوچ اگر ان کے بلوچوں کے پاس وسائل کم ہیں لیکن یہ زمین ان کی ہے، اور ہم آخری قدم تک، آخری جو بلوچ بچے گا اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے۔ اور دوسری بات پاکستان سے نیگوسیشن کی، تو پاکستان کوئی ایسی مہذب ریاست نہیں ہے کہ جس کے ساتھ نیگوسیشن ہوں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ اس لائق ہوتا تو وہ بلوچوں پر قبضہ ہی کیوں کرتا، وہ ان کے جو آزادی کا حق ہی کیوں چھین لیتا۔ تو انہوں نے ہم پہ بالجبر قبضہ کیا ہے بندوق کے زور پر، اور بندوق کے زور پر ہی وہ آج یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور آپ نے جو پاکستانی جھنڈے کو جلانے کا جو ذکر کیا تھا، اس سے بلوچ قوم کی نفرت کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اس قبضہ گیر سے اور اس کے جھنڈے سے بلوچ کا کیا رشتہ ہے، بلوچ اس کو کیا سمجھتی ہے۔ اور ڈاکٹر منان کی اگر آپ مثال لیں تو اس پر کئی دفعہ حملے ہوئے جن میں وہ بچے، لیکن آج ڈاکٹر منان کی جو تصویریں آئی ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کو گھر کے اندر گھس کر پکڑ کے سروں پہ گولیاں مار دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر منان جو کہ ایک قومی تحریک کے نمائندہ، ایک قومی تحریک کے لیڈر ہیں، ان کو اس طرح گھر میں گھس کر آرمی کی جانب سے پکڑ کے ان لوگوں کو، جو 4 دوسرے BNM کے جو دوست تھے ان کے ساتھ، ان نوجوانوں کو سروں پہ گولی مار کر ایک قومی لیڈر کے ساتھ ان کو مارنا، یہ دنیا کے کسی بھی جنگی قانون کے خلاف ورزی ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر منان ایک آواز تھے، ایک قوم کی آواز تھے، جو دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی زمین چاہتے ہیں، ہم اپنی آزاد ریاست چاہتے ہیں جو پاکستان کے وجود سے پہلے تھی، جس کی ہزاروں سال ایک ہماری سویلائزیشن ہے، ہماری تاریخ ہے، اور دنیا پاکستان کا جب نام نشان بھی نہیں تھا تب ہم تھے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی انسان اسٹرگل کرے تو وہ دنیا کا کون سا قانون اجازت دے گا کہ اس کو اس طرح قتل کر دے، اور اس کو پھر ایک الگ ہی ڈرامہ میڈیا اس کا دکھائے، کیونکہ میڈیا تو دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے انداز میں جو پاکستانی فورسز کا جو ان کے جو موقف ہے وہ اور بھی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ ہی سوچ لیں کہ ہم ایک ایسے ریاست کے ساتھ نیگوسیشن کیسے کریں۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ نیگوسیشن ہم کریں گے، ہم نے منان جیسے لیڈر کوئے ہیں، ہم نے منان جیسے دوست کوئے ہیں، اس کا اندازہ صرف ہم ہی ہے کہ اس تحریک نے کیا کویا ہے۔ تو کون اس طرح کی قتل، کون اپنے لوگوں کی لاشوں کو اٹھانا چاہے گا؟ نیگوسیشن لیکن پاکستان کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے۔ نیگوسیشن میں اگر کوئی، پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ غیر جانبدار ادارہ ہو جو ہمیں یقین دہانی کرائے کہ وہ ہماری آزاد ریاست، ہماری جو نظریہ ہے، ہمارا جو فکر ہے، جو موقف ہماری ہے اور جس کے لیے ہم لڑتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں جو چاہیے اس پوائنٹ پر، اس ایجنڈے پر ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرے، اور ہم کریں گے، لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بلوچستان میں ایک
کسی بھی آپ گاؤں میں جائیں، آپ وہاں پہ سڑکوں کی حالت دیکھیں، اسکولوں کی حالت دیکھیں، آپ وہاں پہ ہاسپٹلس کی حالت دیکھیں، وہاں پہ ان ساری کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ ہاسپٹل کا تصور بھی نہیں ہے، ڈاکٹرز کے تصور کوئی بھی مریض نہیں کر سکتا. ڈاکٹر منان وہاں اپنے لوگوں میں جا کے ان کی فری علاج کرتے تھے، اپنے دوستوں کی علاج کرتے تھے، اپنے لوگوں کی، اپنے دہقانوں کی، اپنے عام لوگوں کی علاج معالجے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دی، اس کے ان لوگوں کے اسٹرگل کے لیے دی. وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ، وہ ایک انسان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، تو ان پہ ہم 1% کا بھی بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ بلوچستان کی آزادی کی پوائنٹ پر ہم سے نیگوسیشن وہ کریں گے، کیونکہ وہ چال باز اور دھوکہ دی، فریب کرنا ان کی فطرت ہے، اور انہوں نے نیگوسیشن کے نام سے بلوچوں کے ساتھ ہر وقت ایسی حرکتیں کی ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ایک چھوٹا سا سوال، جب ہم چائنا کی بات کرتے ہیں، نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں، مسائل کو نہ سمجھ آنے کی حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک الزام دھرا جاتا ہے کہ ہندوستان وہاں پہ بلوچوں کی مدد کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے. میں ایک ڈیولز ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے انہی کا کویشچن آپ کے کورٹ میں لاتا ہوں، آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں اس سے پہلے کہ میں آپ کا اس سوال کا جواب دوں جو بہت اہم ہے، اس کے کنٹینویشن میں جو کریم بلوچ نے ایک بات کی، اس کو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اس پوائنٹ کو کلیئر کیا جائے سب لوگوں کے لیے جو بلوچستان میں کسی بھی قسم کا انٹرسٹ رکھتے ہیں اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کبھی بھی اور کسی بھی وقت کسی لمحے بلوچوں کے ساتھ نیگوشیشنز کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے پاس صرف ایک ہی پالیسی ہے جو پچھلے 60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے کہ بلوچستان کے تمام مسائل کا حل تھرو دا بیرل آف دا گن. جو بھی سیاسی مسئلے بلوچستان کے ہیں ان کا ایک ہی جواب ان کے پاس ہمیشہ سے رہا ہے، وہ ہے ملٹری آپریشن. اب اس میں تیزی آئی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کے اپنے حالات خراب ہو چکے ہیں، پاکستان کے اندرونی حالات. اور پاکستان جو ہے ریاست بلوچستان کے اندر ملٹری آپریشن کے تھرو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ جنگ جو وہ ہار جائے گا بلوچستان میں، وہ اس کا اپنا خاتمہ ہے ریاست کا بھی. اور اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اس سوال کا کہ اس سے پورے ریجن کے اندر جو ڈی اسٹیبلائزیشن چلی آ رہی ہے، پاکستانی فورن پالیسیز کی شکل میں، پاکستان کی ڈیفنس پالیسیز کی شکل میں، پاکستان نے جس طرح سے پاکستانی ریاست کے اندر محفوظ اور کیا اور پناہ دیا انٹرنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو، ان کو یوز کیا نیبرز کے خلاف افغانستان میں، ہندوستان میں، ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک ایسی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے جو نہ چائنا کے انٹرسٹ میں ہے، نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں، نہ ورلڈ انٹرسٹ میں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف اس بات پہ مبنی نہیں ہے کہ بلوچ اپنی آزادی چاہتے ہیں، بلکہ اس خطے کے اندر اسٹیبلٹی اور پیس لانے کی جنگ بھی بلوچ ہی لڑ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھے پر ہے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ریجنل پاورز ہیں، جو فورسز ہیں انٹرنیشنل، جو اس کسی بھی خطے کو مزید ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف دھکیلنے والی پالیسی پاکستان کی جو اس کو روکنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج بلوچوں کی اوپنلی آ کر ہیلپ کریں. ہم اس لائٹ میں ہندوستان کی سپورٹ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو اپنا ریجنل جو رائزنگ جائنٹ کا جو اکنامک اس کا جو تمام گروتھ ہے اس کی، اور جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اس کو باقاعدہ یوز کریں، اور اس قتل عام کو اور اس جینوسائڈ کو جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں پورے ریجن ڈی اسٹیبلائز ہو چکا ہے، اس کو روکنے کے لیے اپنی جو انٹرنیشنل ذمہ داری ہے اس کو پوری کریں. اور یہ ذمہ داری ویسٹ کو بھی پوری کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو، ویسٹ کو، پوری دنیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ وہ بلوچستان کی جو موومنٹ ہے اس کا ساتھ دیں. مگر جو میرا بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہندوستان اس وقت مدد کر رہا ہے؟ آپ اگرچہ اس بات سے متفق ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی کر رہا تو اس کو کرنی چاہیے، یہ آپ کا موقف ہے؟ جی ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے پولیٹیکل. اگر ہندوستان نے تبت کے ایشو پر مکمل سپورٹ کیا، دلائی لاما جو ہے 1959 میں آ کے وہاں پہ پولیٹیکل ایزائلم لیتا ہے اور وہاں سے تبت فری تبت کی موومنٹ چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں سپورٹ. ایسی کوئی سپورٹ ہمیں تو نظر نہیں آئی کہ ہندوستان میں دلی میں
कोई बलोच सेक्रेटरीट मौजूद हो और कोई बहुत बड़े लीडर हमारे मौजूद हों जहाँ से वो डायरेक्ट कर रहे हों सारी बलूचिस्तान के स्ट्रगल को, ऐसी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को साबित करना चाहता है, यूनाइटेड नेशन के तमाम इदारे मौजूद हैं जहाँ पे जाके अपनी डिप्लोमेटिक बात को, डिप्लोमेटिक जंग को आगे बढ़ाए, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं। इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में जो ना टेररिज्म का सारा वाक़या करके, कार्रवाइयाँ करके उसी चीज़ को साबित करते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है हिंदुस्तान की तरफ, जो ताल्लुकात हैं वो इन बेसिस पर हैं कि किस तरह से रीजन को और हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक सेटअप को रीजन के अंदर कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे जो है ना वो सबोटाज किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र बलोच साहब, बहुत शुक्रिया मोहतरमा बानो करीमा बलोच साहबा। चूँकि आप दोनों के मौक़िफ़ से हमें ये समझने में मदद मिल रही है कि यहाँ पर टोरंटो में, कनाडा में पाकिस्तान का परचम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कैनेडियन बलोच कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं ने जलाया है, उसके पीछे आपका मौक़िफ़ क्या है? आप उस ज़िम्न में मुकम्मल तौर पर कन्विंस हैं, आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं शर्मसारी नहीं है, चूँकि आप ये समझते हैं कि आपकी जंग है एक स्टेट के साथ। आपका मौक़िफ़ हमने सुना, आपके मौक़िफ़ पेश करने के लिए और वक्त देने के लिए हम आपके ममनून हैं, और नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.